جمعے کے دن نماز پڑھنے آ گئے، سنیچر غائب، اتوار غائب، سوموار غائب، منگل غائب، بدھ غائب، جمعرات غائب، جمعے کو پہلی صف میں بیٹھے ہیں نہا دھو کر، سعودی عرب کا رومال بھی ڈالے ہوئے ہیں، جنت الفردوس بھی لگا لی، پہلی صف میں بیٹھے ہیں۔ جرجیت صاحب نے نماز کے بعد پوچھا، صاحب پورے ہفتے دیکھے نہیں، جمعے میں اگلی صف میں، ماشاءاللہ، کہو بھائی خیریت تو ہے؟ ہاں ولی صاحب آج جمعہ تھا۔ اچھا جمعہ تھا، ہاں، او اس کا مطلب جمعے کو اللہ دیکھتا ہے، بقیہ دن اندھا ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، بقیہ دن اللہ نہیں دیکھتا۔ ارے یار کیسی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب، اللہ تو ہر دن دیکھتا ہے۔ او ہر دن دیکھتا ہے تو پھر تم نے اور دن نماز نہیں پڑھی، آج کیوں پڑھی؟ آج جمعہ تھا۔ اچھا جی، جمعے کے دن نماز پڑھنے سے پورے ہفتے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور پورے ہفتے کی نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ ارے نہیں یار مولانا، آپ یار مذاق بنا رہے ہیں میرا۔ نہیں مجھے ایکسپلین کرو، سمجھاؤ مجھے، مطلب آج جمعہ تھا تو کیا مطلب؟ میں نے اللہ آج ہی کے دن دیکھ رہا اور دن نہیں دیکھتا؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، تو پھر کیا بات ہے؟ یہ جمعہ جس نے پڑھ لیا گویا کہ پورے ہفتے کی نمازیں اس کے اوپر سے معاف۔ ارے مولانا صاحب یہ بھی نہیں، بھائی تو کیوں پڑھا تم نے جمعہ؟ ارے مولانا صاحب جمعے کے دن کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اچھا جمعے کے دن کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس کا مطلب ظہر کی نماز معمولی ہے، وہ چھوڑ دو تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، عصر چھوڑ دو اتنا بڑا، پورے ہفتے نماز چھوڑ دو تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، جمعہ چھوڑ دو تو زیادہ بڑا گناہ۔ ارے مولانا صاحب، ارے پاگل ہو یار۔ نہیں میں پاگل ہوں تو سمجھاؤ نا۔ ارے مولانا صاحب جمعہ بھی اگر نہیں پڑھیں گے تو گاؤں والے کیا کہیں گے؟ بڑا کمینہ ہے، دیکھو جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا۔ تو یہ کہو نا کہ گاؤں والوں کے ڈر سے پڑھی ہے، یہ کیوں کہہ رہے ہو جمعہ ہے جمعہ ہے جمعہ ہے؟ یہ کہو کہ جمعہ پڑھا ہے تو محلے والوں کی وجہ سے کہ یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو جمعہ تک نہیں پڑھتا ہے، کتنا کمینہ ہے۔ یعنی جمعے کو ہفتے میں ایک دن نماز پڑھی بھی، وہ بھی گاؤں والوں کے ڈر سے۔ اللہ کی قسم یہ نماز جمعے کی بھی تمہاری نہیں ہوگی، تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی اور یہ شرک میں لکھی جائے گی، کیونکہ تم نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا، گاؤں والوں کو سجدہ کیا۔ نیت دیکھتا اللہ، نیت۔ اس آدمی کو دیکھا جو اپنے اونٹ پر سارا سامان لے کے جا رہا تھا اور جنگل سے گزرا، تھوڑا تھک گیا، اس نے سوچا کہ سستا لوں، اور اس نے اپنے اونٹ کو باندھ دیا ایک پیڑ سے اور تھوڑا لیٹا، نیند آ گئی، آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹ غائب۔ میرے پورے گھر کا سامان اونٹ پر تھا اور اونٹ غائب، اس جھاڑی اس جھاڑی، اس پہاڑی، لیکن اونٹ نہیں ملا۔ اللہ کیا میرا اونٹ کہاں گیا؟ پورا جنگل تلاش ڈالا، اونٹ نہیں ملا، پھر تھک کر اسی جگہ پر آ گیا، اللہ میرا اونٹ گیا تو کہاں گیا؟ اللہ پورے گھر کا سامان اسی کے اوپر تھا، اللہ میرا اونٹ گیا تو کہاں گیا؟ پھر تھک گیا، دن بھر تلاش کیا لیکن تھک گیا، اسی جگہ پر آیا، آگے پھر بیٹھ گیا، تھوڑا سستا لوں اس کے بعد ڈھونڈوں گا۔ اس نے اپنا چادر بچھائی، لیٹ گیا، تھوڑا لیٹا کہ میں سستا لوں، کمر سیدھی کر لوں، اونٹ کو پھر ڈھونڈتا ہوں، آنکھ لگ گئی، دوبارہ آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا کہ میرا اونٹ اسی پیڑ سے بندھا ہوا ہے اور اس کے اوپر گھر کا جو سامان تھا وہ ویسے ہی موجود ہے۔ اس نے جھانک کر دیکھا، اس نے کھول کے دیکھا، چاول کا ایک دانہ کم نہیں، گیہوں کا ایک دانہ کم نہیں، اس زمانے میں جو غلہ چلتا تھا ایک دانے میں کمی نہیں، جیسا سامان میں نے لادا تھا ویسا ہی۔ خوش ہو گیا، اللہ پورے جنگل میں نے تلاش کیا، ہمیں اونٹ کہیں نہیں ملا، اور اپنے آپ آ گیا۔ تو مارے خوشی کے اس کی زبان سے یہ الٹے جملے نکل گئے، اللہم انت عبدی وانا ربک۔ مان گیا ہے اللہ تجھے، واقعی تیری قدرت کو مان گیا، واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا۔ کیا بول گیا؟ واقعی تو میرا بندہ، اللہم انت عبدی، تو میرا بندہ، وانا ربک، اور میں تیرا رب، وانا ربک، میں تیرا رب۔ الٹا بول گیا، کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ واقعی تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ، لیکن اس کے منہ سے خوشی میں کیا نکل گیا ہوں؟ اللہ واقعی مان گیا تیری قدرت، ہم نے ڈھونڈا تو ملا نہیں، اور جب نہیں ڈھونڈا تو اپنے آپ آ گیا، واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت، اللہ مسکرا دیا، غصہ نہیں ہوا، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے کی نیت یہ نہیں تھی، وہ یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا
کہنا تو یہی چاہ رہا تھا کہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ، لیکن خوشی میں اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اپنا سامان دیکھ کر الٹا بول گیا۔ اللہ اس پر غصہ، جبکہ جملے اتنے خطرناک ہیں کہ اتنے گندے اور اتنے خراب جملے تو فرعون نے بھی نہیں بولے تھے۔ وہ فرعون جس کو دریائے نیل میں غرق کیا گیا، اس فرعون نے بھی نہیں کہا۔ فرعون لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، وہ لوگوں سے کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں، لیکن فرعون نے کبھی اللہ سے نہیں کہا کہ میں تیرا بھی رب ہوں۔ فرعون نے کبھی اللہ سے نہیں کہا، پورا قرآن پڑھ جالو، فرعون نے اللہ سے نہیں کہا کہ اے اللہ میں تیرا بھی رب ہوں۔ اللہ سے یہ نہیں کہا اس نے، لوگوں سے کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں، لیکن اللہ سے کبھی نہیں کہتا تھا کہ میں تیرا بھی رب ہوں۔ لیکن اس نے تو اللہ ہی سے کہہ دیا کہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ۔ تو بتاؤ فرعون سے بھی خطرناک جملے تھے کہ نہیں؟ فرعون سے بھی برے جملے تھے کہ نہیں؟ لیکن اللہ نے فرعون کو ڈبو دیا، اس کو نہیں معاف۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں نیت صاف تھی، اس کے دل میں نیت یہ نہیں تھی، یہ کہنا یہی چاہ رہا تھا کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ، لیکن خوشی میں کہہ گیا کہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب۔ تو اللہ نیت کو دیکھتا ہے۔ خراب کام کر گیا لیکن نیت اچھی تھی، اس لیے اللہ نے معاف کر دیا۔ ہمیشہ یاد رکھو، اپنی نیتوں کو سنبھالو، اپنی نیتوں کو سنبھالو۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اپنی بیویوں کو چھوڑ کر اپنی لونڈیوں کو چھوڑ کر۔ آگے اور بھی جملے ہیں لیکن جائیں گے تو رات گزرے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ چیزیں ضروری تھیں۔ آج معاشرہ ان چیزوں میں ملوث ہے۔ لڑکیاں حد سے ضرورت سے زیادہ آگے بڑھ چکی ہیں۔ کالجوں کا حال اور ان کے تعلیم کا حال، آفسوں کا حال بہت برا ہو چکا ہے۔ اسکولوں میں لڑکے اور لڑکیوں کا ایک ساتھ پڑھانا حد سے زیادہ خطرناک ہو چکا ہے، کہیں محفوظ نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو شریعت حج کی اجازت بھی عورت کو بغیر محرم کے نہ دیتی ہو، اگر حج جو فرض ہے ایک مرد پر بھی عورت پر بھی، لیکن ایک عورت کو بھی اگر حج جیسا فریضہ انجام دینا ہے تو اس کے لیے اس کا یا تو شوہر ہونا چاہیے، یا اس کا بھائی یا باپ، یا ایسا شخص اس کے ساتھ ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ نکاح حرام ہو، اس کے ساتھ ہونا چاہیے، تب وہ حج کر دیں۔ اور اگر ایسا کوئی شخص نہیں مل رہا ہے تو عورت کے اوپر سے حج کا فریضہ بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اسلام کو یہ گوارا ہے کہ میری کوئی بندی، اللہ کو یہ گوارا ہے کہ میری کوئی بندی ایک فرض چھوڑ دے، لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کی عزت و آبرو میرے حق کو اور میرے فرض کو ادا کرنے کے سلسلے میں اس کی عزت و آبرو کا کوئی سودا کر لے اور اس کی عزت و آبرو کے ساتھ کوئی کھیل دے۔ جب حج جیسی عبادت اکیلے نہیں جا سکتی ہے تو اسکولوں میں پڑھانے کے لیے، کالجوں میں پڑھانے کے لیے، بازاروں میں اکیلے جانے کے لیے، شاپنگ اور مارکیٹنگ اکیلے کرنے کے لیے، آپ کے گھر سے آپ کی بہن بیٹیاں اکیلے سفر کرتی ہیں۔ دیوس ہے وہ بھائی جن کی بہنیں اکیلے سفر کرتی ہیں، بھڑوے ہیں وہ باپ جن کی بیٹیاں اکیلے سفر کرتی ہیں۔ یہی جملہ میں بھول گیا تھا، دیوس کا معنی ہوتا بھڑوا۔ بھڑوے ہیں وہ لوگ جن کی بہن بیٹیاں اکیلے سفر کر رہی ہیں اور بے پردگی کے ساتھ سفر کر رہی ہیں اور ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند بنیادی باتیں میں نے تو 1 گھنٹہ 50 منٹ کے